بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں، اسلامی معلوماتی ویڈیو میں، اسلام میں سید لوگ کون ہیں، اسلام میں سید کہاں سے سٹارٹ ہوئے، ان کی نسب اور اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، عربی زبان کے چند ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی جڑیں لفظ الاسد میں ہیں، جس کا مطلب ہے شیر، شید، بہادری اور قیادت کی خصوصیات سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سادہ کی وجہ سے ہے۔ یہ لفظ فعل حکمرانی کے ہیں۔ سید کا لقب اسلام میں پہلے موجود تھا، تاہم کسی مخصوص نزول کی روشنی میں نہیں، بلکہ احترام کی علامت کے طور پر۔ عربی میں سید کی تعریف آقا، سردار، حاکم یا رب کے ترجمہ کے طور پر ہوتی ہے۔ یہ کسی معزز اور اعلیٰ مرتبے کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ عرب دنیا میں سید انگریزی لفظ لج، لارڈ یا ماسٹر کے مترادف ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا حوالہ دیتے ہیں۔ سید کے لقب کی بنیاد واضح نہیں ہے۔ مورٹو کازو کے مطابق منگول کی فتح تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے سید کا لقب ایک متفقہ حوالہ کے طور پر موجود نہیں تھا۔ اس کی تصدیق عبدالقادر گیلانی اور بہاؤالدین نقشبند کے بارے میں تاریخی ریکارڈوں سے کی جا سکتی ہے، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے باوجود کسی بھی لقب سے خود کو نہیں کہا۔ بعض اوقات کسی قوم کے حکمران طبقے نے یہ لقب اپنے آپ کو محترم اور محترم ظاہر کرنے کے لیے لیا ہو، حالانکہ وہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے۔ اس سے یہ سوچنے کی وجوہات ملتی ہیں کہ اس عنوان کی بنیاد بعد میں رکھی گئی ہے۔ مورموتو منوف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں کہ منگول دور الخنات کے دوران ایک کمیونٹی لیڈر کے طور ظہور نے سید کے لقب کو جنم دیا۔ یہ رہنما غالباً سنی شافی عالم میر سید علی ہمدانی ہے، جو اس زمانے میں رہتے تھے، ایک بزرگ کے طور پر جانے جاتے تھے، اور انگریزی گرانڈ پرنس جنہیں اعزازی القابات امیر کبیر کہا جاتا تھا۔ کشمیر میں ہمدانی کی مذہبی وراثت علی ثانی کے ساتھ ساتھ ان کا صدر دفتر خانقاہ مولا سیدنا حضرت عشان کے زیر کنٹرول ہو گیا۔ حضرت عشان کی اولاد ہمدانی کے ہیڈ کوارٹر میں مدفون ہے۔ اس موقع پر اس سے زیارت نقشبند صحابہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاہم سنی اسلام میں، جیسا کہ عثمانی اور مغلیہ سلطنت میں رہ جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والا کوئی شخص ماں یا باپ کے طور پر صرف آرڈر پاس کر کے سید کے لقب کا دعویٰ کر سکتا ہے، جس کے بعد خصوصی حقوق جیسے کہ کم ٹیکس ادا کرنا دیا جائے گا، یا زیادہ تر نقیب الاشرف، جسے فارسی بولنے والے ممالک میں میر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کی تشخیص کے تحت دعویٰ کرنے والے کے قرآن کے علم اور تقوی پر مبنی ہے۔ ایسے نقیب یا میروں کی قابل ذکر مثالیں مغلیہ سلطنت میں حضرت عشان اور شاہی افغانستان میں ان کی اولاد سید میر فضل اللہ آغا ہے۔ سید عربی زبان کا ایک مذکر نام ہے، جس کا مطلب ہے رب یا آقا۔ ایک دیا ہوا نام اور کنیت دونوں قسموں کے ساتھ سید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک اصطلاح ہے جو اسلامی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے ان کا اسلام میں ایک خاص مقام ہے، جس کی وجہ سے تمام مسلم ثقافتوں میں ان کی عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں سید بے شمار ہیں۔ جو مسلمانوں کے 4 اہم گروہوں میں سے ایک ہے، وہ یمن میں ایک بااثر غیر قبیلی طبقے کی
بھی تشکیل کرتے ہیں، جو 1000 سال قبل عراق سے جنوب میں آنے والے ایک آباء و اجداد کے ذریعے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو شخص سیدوں کی توہین کرتا ہے، ان سے دشمنی کرتا ہے یا ان کی کسی بھی طرح بے عزتی کرتا ہے تو یقیناً ایسا شخص اپنے نبی سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، اور اس عمل سے نہ صرف انہیں ناراض اور تکلیف پہنچتی ہے بلکہ وہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ ان کے سب سے عظیم اجداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سید کو شیعہ اور سنی دونوں مسلمانوں میں پایا جا سکتا ہے۔ سید کے نسب پر ایک مطالعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سید ایک عام اعزازی لقب ہے جو مخصوص خاندانوں سے تعلق رکھنے والے مرد مسلمانوں کو دیا جاتا ہے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سید کی درجہ بندی کا تعین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور اصل ملک سے ہوتا ہے۔ سیدوں جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نسب کا پتہ لگاتے ہیں، سب سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ غیر سید کو اجلاف کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ اچھوت ہندو بھی مذہب تبدیل کرنے والوں کو بھی ارذل دلت کے طور پر درجہ بندی کرتے ہیں۔ پاکستان میں سادات کی مختلف شاخیں ہیں جن میں سے اہم ترین ہاشمی محمدی ہیں۔ حسنی، گیلانی، تبائی، ہاشمی، حسینی، زیدی، موسوی، کاظمی، رضوی، نقوی، عسکری اور ذیلی شاخیں جیسے گردیزی سادات ہیں۔ ایران میں سید خاندان کی عام رکنیت حسینی، موسوی، کاظمی، رضوی، اشتراردان، تبائی، ہاشمی، حسنی، جعفری، امامی، احمدی، زیدی، امام زادہ، شیرازی، کرامانی، شیدی اور مہدوی ہے۔ سادات حسنی یا بنی الحسن سادات کی ایک شاخ ہے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ دوسری اور تیسری صدی انہوں نے اسلامی ممالک کے مختلف حصوں میں کئی حکومتیں قائم کی جن میں سے کچھ اب بھی موجود ہیں۔ سادات تبائی مدثر، حاکم، گیلانی، سادات حسنی کے متحد ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے 8 بیٹے ہیں جن میں سے 6 کا نام تاریخ میں نہیں ملتا۔ ان کی انتقال چھوٹی عمر میں ہوا اور ابو بکر قاسم عبداللہ جو سب کے سب نوجوانی میں کربلا میں شہید ہوئے، اس لیے صرف حسن مسنا اور زید بن حسن کی اولاد باقی رہ گئی۔ موجودہ صورتحال میں جس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی ہے اسے سید کہتے ہیں، اور چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا پیغمبر اسلام کی اکلوتی اولاد تھی اس لیے سادات حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے پیغمبر کے پاس آئے۔ بہت سے سیدوں کے پاس شجرہ نسب کے نام سے ایک تحریری خاندان درخت ہوتا ہے۔ عملی جرائد میں افراد کی خود مختاری کو ثابت کرنے کے طریقے بھی بیان کیا گیا ہے جن میں نسب وہ جگہ ہے بھی شامل ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ شخص کے والد اور اجداد سید تھے۔ شیعہ سید لقب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے 12 کنتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجداد علوی یا ہاشمی ہیں۔ نمبر 2 حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجداد حسنی یا ہاشمی ہیں۔ نمبر 3 حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی اجداد امجد حسینی ہاشمی یا شاہ ہیں۔ نمبر 4 حضرت علی ابن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی اجداد امجد عابدی ہیں۔ نمبر 5 حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد باقری ہیں۔ نمبر 6 حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجداد جعفری اور شمسی ہیں۔ نمبر 7 حضرت زید ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی جد امجدی زیدی ہیں۔ نمبر 8 حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجداد کاظمی ہیں۔ نمبر 9 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد رضوی ہیں۔ حضرت محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجداد تقوی ہیں۔
نمبر 11 حضرت علی ہادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جداد نقوی یا بخاری ہیں۔ نمبر 12 حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد امجد سادات ہیں۔ نمبر 12 حضرت حسن عسکری۔ تو دوستو، کل سے ہم سید کے بارے میں روزانہ کی بنیاد پر ایک سید کو بیان کیا کریں گے، اور کل ہم پاکستان میں سیدوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔